نمبر 1 دین کے بنیادی اجزاء 5 ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل، نمبر 3 اخلاق، نمبر 4 معاملات، نمبر 5 معاشرات۔ ان کا خلاصہ دین کے بنیادی اجزاء 3 ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل اعمال، نمبر 3 اخلاق۔ اور خلاصۃ الخلاصہ نہایت اختصار کے ساتھ اگر پیش کریں تو میں یوں کہوں گا کہ دین کے بنیادی جز 2 ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل۔ عقائد میں بنیادی عقیدے 3 ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ قیامت۔ عقیدہ توحید میں بنیادی چیزیں 3 ہیں: توحید ذات، توحید صفات، توحید اسماء۔ نبوت میں سمجھنے کی بنیادی باتیں 2 ہیں: ذات نبوت اور وصف نبوت۔ اور عقیدہ رسالت میں بنیادی طور عقیدہ قیامت میں بنیادی طور پر 2 چیزیں ہیں: قیامت صغریٰ موت سے لے کر حشر، قیامت کبریٰ حشر کے بعد۔ یہ میں نے خلاصہ عرض کیا دین کا۔ دوسری بات، دین دشمن، یہ ہمارا دشمن ہے۔ کوئی بڑا دشمن ہے، کوئی چھوٹا دشمن ہے۔ عقائد پہ حملہ آور ہو تو بڑا دشمن، مسائل پہ حملہ آور ہو تو چھوٹا دشمن۔ نمبر 3 ایک ہے ضال اور مضل، ایک ہے زار اور مضر۔ ایک کیا ہے کہ ضلالت اور گمراہی میں بڑا کون ہے، اور ایک ہے ضرر اور نقصان دینے میں بڑا کون ہے۔ بعض لوگ یا بعض فتنے ضلالت میں چھوٹے ہوتے ہیں، ضرر میں بہت بڑے ہوتے ہیں، اور بعض ضلالت میں بہت بڑے ہوتے ہیں، ضرر میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 4 دین دشمن کو ہم کہیں گے فتنہ۔ ایک فتنہ خارجیہ ہوگا، ایک فتنہ داخلیہ ہوگا۔ خارجی فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے داخلی فتنے کو نظر انداز نہیں کرنا، داخلی فتنوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے۔ نمبر 5 دور حاضر کے چند ایک فتنے جن کا میں نے آپ کی خدمت میں نام لے کر بات عرض کر دی ہے: قادیانیت، رافضیت، خارجیت، ناصبیت، غیر مقلدیت، بریلویت، مماتیت، مودودیت، غامدیت، شکیلیت۔ اس طرح کی اور بھی علاقوں کے اندر فتنے ہوں گے۔ یہ میں نے بنیادی طور پر 5 باتیں عرض کی ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں مزید 5 باتیں عرض کرتا ہوں کہ فتنوں کا سد باب کیسے ہو، فتنوں کا مقابلہ کیسے ہو، ہم خود کو فتنوں سے بچائیں کیسے، اپنے گھر کو کیسے بچائیں، اپنے محلے کو کیسے بچائیں، اپنے قرب و جوار کے مسلمانوں کو کیسے بچائیں۔ اصل معاملہ خود کی حفاظت ہے، مسلمانوں کو فتنوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ ہماری گفتگو کا مقصد لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، پھڈے نہیں، مناظرہ بازی نہیں۔ مقصود یہ ہے کہ ہم نے فتنوں سے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے، ہم نے فتنوں سے خود کو کیسے بچانا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اس کا خیال کریں اور پوری امت کو یہ بات سمجھائیں۔ نمبر 1 پہلے تو اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنے جو عقائد ہیں ان کو تسلسل کے ساتھ مثبت انداز میں دلائل اور اعتدال کے ساتھ اپنی مساجد، اپنے مدارس، اپنی عبادت گاہوں اور جہاں تک اپنی رسائی ہو اس کو بیان کرتے رہیں، اس کو بیان کرتے رہیں۔ ہمارے ہاں عموماً غلط فہمی کیا ہوتی ہے، ہم ختم نبوت کا مسئلہ وہاں بیان کریں گے جہاں قادیانیت پر پرزے نکالے گی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین اہل بیت کا تذکرہ وہاں شروع کریں گے جہاں رافضیت پر پرزے نکالے گی، عصمت انبیاء کی بات وہاں چھیڑیں گے جہاں مودودیت ہوگی، ہم اجتہاد تقلید کی بات تب کریں گے جب غیر مقلد فضا کو خراب کریں گے، عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تب کریں گے جب مماتیت کی بو شروع ہو جائے گی۔ ایوں نہ کریں، اپنے عقائد کو تسلسل کے ساتھ اپنی بساط کی حد تک بیان فرماتے رہیں، دلائل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ مسلسل بیان کرتے رہیں۔ اپنا عقیدہ اتنا بیان کریں اگر اس عقیدے کے خلاف کوئی بات کرے تو عوام اس کو اچھمبا سمجھے، اجنبی سمجھے، یہ کیسی بات کہہ رہا ہے، اس نے کیا بات کی ہے، ہم نے اپنے عالم سے کیا سنا اور یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے اس کے لیے کئی کتب ترتیب دی ہیں۔ سب سے پہلے میری مختصر سی کتاب ہے اسلامی عقائد، اسلامی عقائد، اس کو اپنے مطالعہ میں رکھیں، اس کو بیان فرمائیں۔
جب یہ ختم ہو جائے اس سے آگے میری کتاب ہے کتاب العقائد، آپ اس کا مطالعہ فرمائیں، اس کا درس دیں، اس کو بیان فرمائیں۔ مزید علماء کے لیے 4 کتابیں ہم نے اور تیار کی ہیں۔ العقیدۃ الحسنہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی، اس کی شرح کر دی ہے، ترجمہ کر دی ہے۔ العقیدۃ النصفیہ علامہ نصفی رحمہ اللہ کی ترجمہ کر دی ہے، اس کی شرح کر دی ہے۔ العقیدۃ الطحاویہ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمہ بھی کر دی ہے، تشریح بھی کر دی ہے۔ الفقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اس کی ہم نے شرح بھی کر دی ہے، ترجمہ بھی لکھ دی ہے، آپ ان کتابوں کو مطالعہ میں رکھیں۔ تو سد باب فتنوں کا کیا ہے کہ اپنے عقائد، دلائل، اعتدال، اخلاص کے ساتھ مثبت انداز میں مسلسل بیان فرمائیں، انتظار نہ کریں کسی کا، خود بخود اپنے عقائد کو اپنی مساجد میں بیان کریں، عید پر بیان کریں، جمعہ میں بیان کریں، جینے پر بیان کریں، مرنے پر بیان کریں، خوشی پر بیان کریں، غمی پر بیان کریں۔ جب بھی کوئی اہم موقع آتا ہے اپنا ایک نہ ایک عقیدہ بیان کریں۔ کہیں میت کے متعلقہ بیان ہے، اصال ثواب پر بات کریں، قبر کا ثواب و عذاب سمجھا دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر بیان کر دیں، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاۃ والسلام پر بات کر دیں، بات کریں جب آپ کو موقع ملے، ہر جگہ پہ بات کریں۔ کہیں شادی پر بیان کا موقع مل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بات کریں، سنت کو بیان کرتے ہوئے بدعات کا رد کریں کہ مسنون شادی کیا ہے، اس کا تذکرہ کریں۔ تو یوں تسلسل کے ساتھ مسلسل اعتدال، دلائل، اخلاص کے ساتھ مثبت انداز میں اپنے عقائد کو بیان فرمائیں۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا سد باب۔ نمبر 2، یہ دیکھیں کہ فتنہ جو آپ کے علاقے میں ابھرا ہے، یہ فتنہ زبان کا ہے، یہ فتنہ قلم کا ہے، یہ فتنہ میڈیا کا ہے۔ اگر کوئی فتنہ خطابت کا ہے، زبان کا ہے، کوئی شخص اپنی چرب لسانی سے عوام کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کے مقابلے میں اچھی زبان لائیں، بولنا سیکھیں، تقریر کرنا سیکھیں، خطابت کرنا سیکھیں۔ ہم نے بحمد اللہ تعالی ادارت النعمان حیدرآباد ہندوستان میں آن لائن دورہ حدیث شروع کرایا ہے، اور ہر جمعرات کو اس میں شرکت کرنے والوں کو تقریر کرنا سکھاتے ہیں تاکہ ان کو بولنا آئے، یہ سیکھیں۔ میں علماء کرام کے لیے عرض کروں گا، وہ علماء جو قدیم فضلاء ہیں، آج سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 30 سال پہلے دورہ حدیث شریف کر چکے ہیں، اپنے گھر میں ہیں، مسجد محلے کی اس میں امامت خطابت کے فرائض سر انجام دے دیں۔ آپ آن لائن دورہ حدیث میں شرکت کریں، آن لائن دورہ حدیث کے اندر آ جائیں، آپ کو نفع ہوگا، تازگی ہو جائے گی، دلائل آئیں گے۔ گزشتہ سال میں نے پورا سال صحیح بخاری کے دروس دیے ہیں، عنوان یہ تھا اہل باطل نے صحیح بخاری کی جن روایات استدلالات کیے ہیں، ہم نے ان کا جواب دیا۔ اس سال اسباق چل رہے ہیں، احادیث صحیح بخاری پر جو اہل باطل نے اعتراضات کیے میں ان کے جواب دے رہا ہوں۔ تو اس انداز میں آپ نے صحیح بخاری پر دروس نہیں سنے ہوں گے، آپ اس کو سماعت فرمائیں، علماء اس کے اندر شرکت کریں۔ کتنا آسان ہے، اپنے مسجد کی امامت بھی کریں، اپنے محلے کے مسجد میں خطبہ بھی دیں، اور گھر بیٹھے آن لائن روزانہ کی بنیاد پر اسباق سنیں، اور زیادہ وقت نہ ہو، مصروفیت ہو، ہفتے میں ایک سبق میرا ہوتا ہے، آپ اس کو سماعت فرما لیا کریں، آپ خود اندازہ فرمائیں گے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اگر فتنہ قلمی ہے، کوئی شخص لکھتا ہے، آپ لکھنا سیکھیں، تحریر سیکھیں، اس کا مقابلہ کریں۔ ہم نے اس کا بھی اہتمام کیا الحمدللہ، جتنا ہمارے بس میں اس پر بھی کام شروع ہے۔ اگر فتنہ میڈیا کا ہے تو میڈیا سیکھیں، میڈیا کو چلانا سیکھیں، میڈیا پر آنا سیکھیں، اور مناسب طریقے پر میڈیا کا استعمال کریں۔ دیکھیں، میں بھی آپ کے سامنے میڈیا پر ہوں، برس ہا برس سے میڈیا پر ہوں۔ جب ہمارے اہل حق کا عموماً یہ مزاج نہیں تھا، میں اس وقت سے میڈیا پر ہوں، بغیر اسباب اور وسائل کے میڈیا پر آیا ہوں، بغیر مال و زر کے آیا ہوں۔ میں سمجھتا تھا کہ میڈیائی فتنے کا مقابلہ میڈیا کے بغیر ممکن نہیں ہے، ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب ویڈیو جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ تصویریں حرام ہیں یا حلال ہیں؟ میں نے کہا کہ بات سمجھ لو، میں حلال حرام کی بات نہیں کرتا، میں جائز ناجائز پر فتویٰ نہیں دیتا، میں اتنی گزارش کرتا ہوں، یہ وقت کی ضرورت ہے، اور ضرورت کے بارے میں ہمارا ضابطہ یہ ہے،
الضرورات تقدر بقدر الضرورہ، جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کریں، جتنی ضرورت نہیں ہے اتنا استعمال نہ کریں، بس اتنی سی بات ہے، اس سے بڑھ کر میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں۔